بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ صوبے میں اموات کی مجموعی تعداد 250 تک جا پہنچی ہے اور سب سے زیادہ 27 ہلاکتیں کوئٹہ، 21 لسبیلا اور 17 پشین میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں 106 افراد زخمی ہو چکے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ صحت اور تعلیم کی سہولیات پہلے ہی مخدوش تھیں، سیلاب نے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے اور ہسپتال اور اسکولوں کی عمارتیں پانی میں بہہ گئی ہیں۔ تعلیمی ادارے 5 ستمبر تک بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ باہر سے امداد ملنا شروع ہو گئی ہے، اب کیا یہ امداد بلوچستان کے دور دراز علاقوں تک پہنچ رہی ہے؟ بلوچستان حکومت صوبے میں سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہیں؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم فرح صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ فرح صاحبہ، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے۔ ویسے تو اس قسم کی نیگیٹیوٹیز میں ہم نہ پڑھ رہے ہیں آج کل اور نہ ہی کسی کو بھی پڑھنا چاہیے، لیکن عوام چونکہ یہ سوال پوچھ رہی ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی آپ سے پوچھ لیں کہ سی ایم صاحب نظر نہیں آ رہے، سی ایم بلوچستان صاحب بزنجو صاحب کہاں ہیں آج کل؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بس اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کیونکہ یہ سوال بار بار مجھ سے کیا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے انہیں، کہ میں یہی کہوں گی کہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، کہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ پا رہے، سنتے ہوئے بھی نہیں سن پا رہے اور بولنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں پھر بھی گونگے بنے ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ سی ایم کے اقدامات جو ہیں بلوچستان کے حوالے سے وہ تو سب کو نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو 2.5 مہینے سے میں دہائی دیے جا رہی ہوں اور میرے ذریعے سے جو وہ پیغام دے رہے ہیں پورے پاکستان کو، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پاکستانیوں کو یہ کیوں نہیں نظر آ رہا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر تباہی آئی ہے بلوچستان میں، اور اب جو لوگ ہیں کھلے میدان تلے بیٹھے ہیں 24/7۔ سی ایم خود یہاں تک کہ انہوں نے اپنے باہر کے دورے منسوخ کر دیے، چھٹیاں منسوخ کر دیں، بار بار پریس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے مجھ سے پورے پاکستانیوں کو یہ پیغام دلوایا کہ سیاست کا ٹائم نہیں ہے، سیاست کو ایک طرف رکھیں، ذاتی رنجشوں کو ایک طرف رکھیں، اور اس وقت جو غریب لوگ ہیں، غریب عوام ہیں، ان کی طرف سب مل کے توجہ کریں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سی ایم پھر ان کو کیوں نظر نہیں آ رہے۔ جی بالکل صحیح ہے، بس ہم بھی ان کو کہہ دیں گے کہ آپ دیکھیں، نظر آئے ان کو چھوڑیں۔ ہم آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ بلوچستان میں جو کام کیا ہو رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، اس کے بارے میں کہ کیا کیا ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں، کس کس علاقوں میں اس وقت جو ہے وہ کیا صورتحال ہے؟ جی ایسا تھا کہ مور دین 31 ڈسٹرکٹس میں ایمرجنسی جو تھی وہ نافذ کی گئی تھی۔ پچھلے دنوں میں لسبیلا، کیش تربت، جھلمکسی، موسیٰ خیل اور قلعہ عبداللہ میں جو سچویشن تھی وہ بہت زیادہ کریٹیکل تھی۔ پھر جوب سے آگے لینڈ سلائڈنگ ہونے کی وجہ سے جو ہماری انتظامیہ تھی اس کو ریلیف اور ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا تھا۔ اسی طریقے سے کچھ علاقے جو تھے وہ زمینی رابطے وہاں پر منقطع تھے۔ یہاں پر چیف منسٹر نے یہ پیغام دلوایا پورے بلوچستان کو، جو ہم نے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے تھرو دیا، کہ جو لوگ بہتر حالت میں ہیں وہ نشاندہی کریں ایسے علاقوں کی، ایسے خاندانوں کی جہاں انتظامیہ ابھی تک نہیں پہنچ پائی، تو ہم فوراً وہاں پر پہنچیں گے۔ اور خود میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈی سی سے ہم خود ڈائریکٹ رابطے میں ہیں، ڈی جی پی ڈی ایم میں سے ڈائریکٹ رابطے میں ہیں، ہمیں فون کالز آ رہی ہیں، جن علاقوں میں ہم نے یہ میسیجز کروائے ہیں وہاں سے ہمیں خود فون کالز آتی ہیں، اور انتظامیہ ہر جگہ پہنچ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی ریسکیو کا جو آپریشن ہے وہ آلموسٹ ڈن کر لیا گیا ہے، ابھی ہم ریلیف آپریشن میں ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بے تحاشا تباہی آئی ہے بلوچستان میں، کیونکہ پچھلے 2.5 مہینے سے یہ مانسون کا سلسلہ جاری ہے۔ جی بالکل بالکل۔ اچھا، ابھی آپ لوگوں کی ایک ڈونرز کانفرنس بھی ہوئی تھی، اس کے حوالے سے بھی پلیز بتائیے کہ اس کا کیسا رسپانس رہا اور ایم کیا تھا یہ بھی بتائیے گا۔ جی یہ ڈونرز کانفرنس کا انعقاد اسلام آباد میں کروایا گیا تھا، جس میں 20 UN ایجنسیز نے شرکت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹریز کسی بھی نیچرل ڈیزاسٹر میں اور ایمرجنسی بیسس میں ڈفرینٹ کنٹریز میں کام کرتی ہیں، ان کنٹریز کی جو ریپرزینٹیٹیو تھے وہ بھی آئے۔ سب سے بڑی بات کہ پرومیننٹ این جی اوز آف پاکستان، ڈاکٹر امجد اخوت کے جو ہیڈ ہیں وہ خود لاہور سے اسپیشلی اس کانفرنس کو اٹینڈ کرنے آئے۔ الخدمت کے چاروں صوبوں کے جو پریزیڈنٹس تھے وہ خود آئے اس کانفرنس میں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بلوچستان گورنمنٹ نے انہیں ایک شارٹ بریفنگ دی کہ بلوچستان میں سچویشن یہ ہے اور ہمیں اس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے، اور یہ اسسٹنس ہمیں چاہیے، جس کے بہت اچھے رزلٹ ابھی ہمیں ملنا شروع ہو گئے ہیں، اور ہماری فالو اپ میٹنگ
मीटिंग्स भी शुरू हो गई हैं और स्पेशली इसका ये मकसद था कि अभी हमने रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में जाना है। तो बहुत डैमेजेस हुए हैं, लोगों के घर तबाह हो गए, लाइफ स्टॉक तबाह हो गई, खड़ी फसलें बह गई। तो रिहेबिलिटेशन के लिए हमें निहायत मदद की ज़रूरत है। जी बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फराजीम शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बलूचिस्तान के हवाले से जो इकदाम किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से वहाँ की फ्लड रिलीफ के लिए, उस हवाले से गुफ्तगू हो रही।